نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا نبیہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نظام المدارس کی اعلیٰ قیادت کا اور تمام منتظمین کا اور ہمارے محترم ناظم اعلیٰ ڈاکٹر محمد آصف میر صاحب کا اور ہمارے محترم برادرم پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کر سکوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ دین کا علم پڑھنا یا دین کا علم پڑھانا یا اس ماحول سے وابستہ ہونا، یہ اسلام میں اور دین میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر میں بہت سادہ جملہ بھی بولوں، ہمارے ایمانیات کی ساری عمارت اور ہماری تربیت و اخلاقیات کی ساری عمارت یہ علم کے گرد گھومتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی باشعور مخلوق کے طور پر جب بنایا تو یہ بات طے کر دی گئی کہ انسان کی ہدایت کا لازمی اور ضروری اہتمام من جانب اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کرایا جائے گا، اور ختم نبوت کے فیصلے کے بعد یہ ذمہ داری علماء پر، اداروں پر، نائبین اور وارثین بننے والے لوگوں پر عائد ہوگی کہ وہ دین اسلام کا علم پڑھائیں، تاکہ اس علم کی بنیاد پر ہمیں پہلے تو یہ بات کلیئر ہو کہ ہمارے لیے کن باتوں کو ماننا ضروری ہے، پھر علم کی بنیاد پر ہمیں یہ بات بھی کلیئر ہو کہ ہمیں کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ گویا کہ ماننے کا بھی سارا نظام اور عمل کرنے کا بھی سارا نظام یہ وابستہ ہے دینی ادارے کے ساتھ۔ تو لہٰذا جو مسند تدریس پر اساتذہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں وہ بلا واسطہ اور منتظمین بالواسطہ ذمہ دار ہوتے ہیں اس بات کے کہ اللہ کے دین کی جو بنیادیں ہیں، اللہ کے دین کے جو بنیادی تعلیمات ہیں، وہ صحیح طریقے کے ساتھ، بڑے شاندار طریقے کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ امت مسلمہ کے افراد تک منتقل ہو رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں چونکہ عرف میں یہ جو نصاب تعلیم کے لیے عمر کا دورانیہ متعین ہے، تو غالباً 8ویں پاس سے بچے پھر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس ماحول میں داخل ہوتے ہیں۔ تو 8 پاس کر کے بیٹھا ہوا بچہ جو آپ کے اور میرے پاس بطور امانت کے آیا ہے، ہم ادارے کی بنیاد پر، استادوں کی بنیاد پر اور نظام المدارس کی بنیاد پر یہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کے دل و دماغ میں اللہ کے دین کا صحیح فہم ڈالنا ہے۔
شاید اسی مناسبت کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ اپنے وارثین کا تعین کیوں نہیں فرما جاتے کہ آپ کا وارث کون ہوگا، تو آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو آپ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں جن علماء کو اپنا وارث بنا رہا ہوں وہ نیابتاً میری مسند پر بیٹھیں گے، اور اس نیابت کے تحت مسند پر بیٹھ کر میرا بتایا ہوا دین، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات یہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس لیے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ اپنے امت میں افضل ترین بندے کا تعین بھی تو فرما جائیں، تو آپ نے افضل ترین بندے کا تعین فرماتے ہوئے علم کی اسی فضیلت کی بنیاد پر کہا تھا کہ یہ جو قرآن مجید پڑھیں گے، میرا دین پڑھیں گے اور میرا دین پڑھیں گے اور اس میں زندگیاں صرف کر کے جائیں گے، ان لوگوں کو جا کر بتائیں کہ وہ میرے نزدیک افضل ترین لوگ ہیں۔ تو اگر میں سادہ لفظوں میں گزارش کر دوں، دینی ادارہ، دینی مدرسہ جس میں انتظامیہ کے لوگ اور جس میں اساتذہ اس تہیے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آنے والے طالب علم، آنے والی طالبہ کو ہم نے صحیح اللہ کا پیغام اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دنیا کے دستور کے مطابق اداروں میں بٹھا کر باقاعدہ سلیبس کے مطابق پورے شیڈول کے مطابق جو دین پڑھایا جاتا ہے، جو سمجھایا جاتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی کے نزدیک دنیا کا سب سے افضل ترین فعل ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو افضل ترین فعل کیوں کہا گیا؟ تو جیسے میں نے اشارہ کیا، چونکہ آپ کسی کو ایمان کی تفصیلات بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی تمام تعلیمات و احکامات بتانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سوائے ایجوکیشن کے سرکل کے یا دینی اداروں کے نظام کے علاوہ کوئی دوسرا مؤثر ذریعہ نہیں ہوتا کہ ہم آنے والی امت تک، آنے والے مسلمانوں تک، آنے والی قوموں تک ہم اللہ اور اس کے رسول کو پیغام کو پہنچا سکیں۔ تو لہٰذا یہ جو مدارس ہوتے ہیں یہ امانت کی جگہ، یہ فیضان نبوت کی جگہ، یہ رحمت الہیہ کے مراکز ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، آپ اگر کبھی مطالعہ فرمائیں اور لامحالہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نائبین کے ساتھ، اپنے ان ورثاء کے ساتھ، دینی تعلیم پڑھانے والوں کے ساتھ ہمیشہ اپنی دعائیں بھی وابستہ کیں، اور آپ حیران ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کی آمد، سب سے زیادہ آپ کا نگاہ کرم، سب سے زیادہ آپ کی نگاہ لطف و عطا جن جگہوں پر متوجہ ہوتی ہے، ان میں سے سب سے بڑی جگہ وہ دینی ادارہ ہوتا ہے جہاں اللہ کا دین پڑھا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا دین پڑھایا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ویسے تو آپ کو اپنی ساری امت کے ساتھ پیار ہے، لیکن آپ کو کچھ لوگوں کے ساتھ خصوصی پیار بھی ہوگا، تو آپ کو مجھے اطلاع دی جائے گی جناب خصوصی پیار کی جگہ پر بیٹھنے والے لوگوں میں سب سے مقدم لوگ، سب سے آگے لوگ، سب سے میری امت میں آئیڈیل لوگ یہ علم سے وابستہ لوگ ہیں۔
تو لہٰذا یہ جو علم کی روایت ہے، دین کی روایت ہے، مدارس کی روایت ہے، یہ بہت برکت والی جگہ ہے، رحمت والی جگہ ہے۔ اور آپ کو مجھے یہ بھی غیر معمولی حیرانگی ہوگی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، یہ جو لوگ اللہ کی زمین پر پوری زندگیاں دین کو پڑھانے پر وقف کر جائیں گے، دینی ادارے بنائیں گے، سرپرستی کریں گے، بالواسطہ یا بلا واسطہ اس ادارے سے وابستہ ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جناب ان کو قیامت والے دن جو مقام و مرتبہ ملے گا، ان کو جو اعزاز و اکرام ہوگا، اس اعزاز و اکرام پر قیامت والے دن علماء کو جو تکریم دی جائے گی، جو عزت دی جائے گی، آپ روایات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، انبیاء اور فرشتے رشک کر رہے ہوں گے، اور یہ رشک محبت کا ہوگا، یہ رشک قدردانی کا ہوگا، یہ رشک اس بات کا ہوگا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام رحمت، اللہ تعالیٰ کا نظام برکت کس طرح متوجہ ہوتا ہے اور کس طرح خیرات بانٹتا ہے۔ ایک تو ہمیشہ اپنے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی بنیاد پر اور قرآن مجید کے اندر موجود علم کی فضیلت کے دلائل کی بنیاد پر ہمیشہ اپنے اندر یہ شعور ضرور بیدار رکھا کریں کہ یا ٹھیک ہے، میرے شاید مالی وسائل تو کم ہوں گے، یہ ٹھیک ہے، مجھے شاید زندگی گزارنے کا کوئی زیادہ اعلیٰ ماحول تو نہیں مل رہا، لیکن میں اپنی زندگی جس مقصد کے لیے، اپنی زندگی تعلیمات اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اس کی تبلیغ و تدریس کے لیے جو صرف کر کے جا رہا ہوں، اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اس کا بہت زیادہ مقام و مرتبت ہے، اور یہ اللہ کے ہاں قدردانی کے باب میں بہت زیادہ منفرد ہے۔ ایک تو ہمیشہ اپنے باطن میں احساس عزت، اپنے باطن میں احساس وقار، اس احساس عزت اور وقار کی مناسبت سے اپنی ذمہ داریوں کا تعین، اپنے فرائض کی ادائیگیوں کا تعین اور اپنے اندر پیدا ہونے والی صفات کا تعین آپ کو اور مجھے ضرور کرنا ہوگا۔ آپ یقین مانیں، جہاں بھی قدریں متوجہ ہوتی ہیں، جہاں عزتیں متوجہ ہوتی ہیں، وہاں عزت و احترام سے وابستہ صفات کا آپ اور میں مکلف بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس کی طرف بھی آپ کو اور مجھے توجہ رکھنی ہوگی۔ اچھا، دوسری گزارش کروں، کچھ بچے تو نئے آتے ہیں دینی اداروں میں، کچھ بچے شاید علم کے شعور میں کچھ ڈھل جاتے ہیں، تو دو طرح کے آپ کو مواقع ملیں گے۔ کچھ استاد یا ہمارے معلمات یا معلمین ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ابتدائی کلاسوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت اگر آپ نے شروع میں اچھی کر لی، پھر شاید بچے کو بعد میں زیادہ اونچے مقام پر لے جانا یا صحیح عالم بنانا مشکل نہ رہے۔ لیکن اگر آپ نے شروع میں اس کی تربیت بھی اچھی نہیں کی اور اس کے اندر علم کا ذوق و شوق پیدا نہیں کیا، تو پھر آپ یقین مانیں وہ دینی ادارے میں بچہ رہے گا تو صحیح، پڑھے گا بھی صحیح، لیکن آپ کو اور مجھے جو اس کی آبیاری کرنی چاہیے تھی، آپ کی اور مجھے جو اس کی سیرت سازی کرنی چاہیے تھی، تو اس میں آپ اور میں نے غفلت کی ہوگی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، نئے آنے والے مدارس میں بچوں کے ساتھ شفقت کے باب میں، سیرت سازی کے باب میں، پیار و محبت کے باب میں اور اپنا ذاتی عملی نمونہ پیش کرنے کے باب میں ہمیشہ آئیڈیل جگہ پر بیٹھا کریں،
आइडियल जगह पर रहें, चूंकि उस बच्चे ने अभी दीन को समझा नहीं, उस बच्चे ने अभी दीन को जाना नहीं, वो दीन को जो कुछ भी समझता है आपके सरापे की शक्ल में देखता है। जब भी आपने कोई उससे बात करनी है, उसने सबसे पहले निगाह आप पर फेरनी है कि जनाब अगर ये कहते हैं कि दीन पढ़ने में मेहनत होनी चाहिए, तो हमारा उस्ताद दीन पढ़ाने में कितनी मेहनत कर रहा है। अगर दीनी तालीमात में आप और मैं उसको ईमान की बात बता रहे हैं, आप और मैं उसको अहकामात की बात बता रहे हैं, आप और मैं उसको सीरत की बात बता रहे हैं, सबसे पहले उसकी निगाहें आपकी तरफ उठेंगी कि आप और मैं सीरत के कितने पाबंद हैं, आप और मैं ईमानियात के कितने पाबंद हैं, ईमान के तकाज़ों के साथ हमारी वाबस्तगी की नोयत क्या है, हमारे अंदर सीरत नबवी का रंग कितना गहरा है। अगर मुअल्लिम ये समझे कि जनाब मेरा काम तो है पढ़ाना, बाकी बच्चों का अपना काम है कि सीरत में ढलें, जनाब ये दीन का मिजाज नहीं। आप दीन का मिजाज देखें, दीन के मिजाज में किसी जगह भी इल्म और तरबियत अलग अलग नहीं रहे। ये जो सरापा उस्ताद बैठा है ना क्लास में, ये इल्म भी पढ़ाएगा, ये सीरत का अमली दर्स देगा। आपकी शक्लें, आपका उठना बैठना, आपकी गुफ्तगू, आपका आना जाना, आपकी एक एक अदा ऐसे समझें तालिब इल्म उसको कॉपी करता है, तालिब इल्म उसको दिल में उतारता है, आपसे मुतासिर होता है। लिहाजा ये आपका और मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है कि हमने तालिब इल्म के अंदर दीन इस्लाम की तालीमात की अहमियत और दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होना, ये दोनों तरीके इतनी रासिख करनी है कि 2-4 साल भी बच्चा अगर आपके पास रह कर जाए तो लोग ज़रूर मिसाल दें, ये फ़लाँ इदारे का पढ़ा हुआ बच्चा है, इसकी गुफ्तगू भी सुन लें, इसकी बातें भी सुन लें और इसका सीरत व किरदार भी चेक कर लें, इसकी आदात व अखलाक भी चेक कर लें। तो यही वो बुनियादी बातें थीं जो मैंने आपके सामने गोश गुजार करनी थी। तो आखिरी बातें करते हुए फिर एक दफ़ा मैं दोबारा दोहरा दूँ, अपने बातिन में वक़ार और इज़्ज़त का एहसास हमेशा रखें कि आप मुंतखब लोगों में से हैं और मुंतखब लोगों में से होने की वजह से अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में आपकी इज़्ज़त है। दूसरा जो आपकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है तदरीस की या इंतज़ामिया की, उसको बाहर इतने खुशगवार तरीके से, इतने अच्छे तरीके से सारे अंजाम दें कि पढ़ने वाला बच्चा दीन का इल्म भी ले जाए, पढ़ने वाला बच्चा सीरत व किरदार के खूबसूरत फूल भी आपसे कलेक्ट करके जाए, ताकि जब वो मुआशरे में घूमे फिरे तो लोग कहें कि यार इस बच्चे को देख कर दीन का रंग नज़र आता है, ये बच्चा किसी अच्छे इदारे का पढ़ा हुआ है, असातिज़ा इसके बहुत काबिल थे, असातिज़ा इसके बाकिरदार थे, असातिज़ा इसके बावकार थे। तो आपने इस तरीके से जब चलाना है, वैसे आपने देखा कि निज़ामुल मदारिस का निज़ाम बाकी तमाम इदारों की बनिस्बत ज़्यादा मजबूत भी है, मुनज़्ज़म भी है, और ये भी शायद आपके इल्म में है कि चूँकि इसकी बराह रास्त सरपरस्ती हजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मुद्दज़िल्लहुल आली बराह रास्त फरमाते हैं, तो लिहाजा ये भी आपको और मुझे एजाज़ हासिल है कि हम अल्लाह के फजल व करम की बहुत बड़ी छतरी के नीचे बैठे हैं। तो लिहाजा इन तमाम निस्बतों का भी हया करें और अपने आप को इस हवाले से तैयार भी करें और इस हवाले से अपनी खिदमात भी सारी अंजाम दें। अल्लाह ताला आपको मुझे इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और अमल व किरदार की आला तौफीकात में से हिस्सा वाफिर अता फरमाए।
و آخر دعوانا ان الحمدللہ.